دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کا مشن، سیکیورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان میں بڑی کارروائیاں، 48 خارجی ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ صرف میران شاہ میں 21 دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا گیا ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں 4 خارجی کمانڈرز بھی شامل ہیں۔ ISPR کے مطابق آپریشن میں خارجیوں کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کا مشن، سیکیورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان میں بڑی کارروائیاں، 48 خارجی ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ صرف میران شاہ میں 21 دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا گیا ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں 4 خارجی کمانڈر بھی شامل ہیں۔ بالکل، اور اسی پر بات کرتے ہیں، ڈاکٹر قمر چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ فرمائیے گا کہ شمالی وزیرستان میں ہونے والی یہ بڑی کارروائیاں کتنی اہمیت کی حامل ہیں اور کتنا بڑا واضح پیغام دیا گیا ہے دہشت گردوں کو؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، پاکستان کی جو فوج ہے وہ مسلسل، آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف ہم آپریشن بھی کر رہے ہیں، انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی کر رہے ہیں، نظر بھی رکھے ہوئے ہیں، اور یہ پچھلے کچھ دنوں میں بیسیکلی سینیٹائزیشن آپریشنز کے دوران فوج نے تقریباً یہ 62 کے قریب جو خارجی ہیں ان کو جہنم حاصل کیا ہے۔ لیکن امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اس میں یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جن کو قتل کیا گیا ہے، جن کو جہنم واصل کیا گیا ہے، یہ سارے کے سارے لوگ ایسے مسلسل ان علاقوں میں کیسے گھوم لیتے ہیں، اور ایک دفعہ آپریشن ہوتے ہیں، سینیٹائزیشن آپریشن کرتے ہیں، پھر یہ دوبارہ آ جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پروونشل گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ پوری سپورٹ دے، اور پروونشل گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان دہشت گردوں کے پیچھے، جہاں پہ اپیکس کمیٹیز اور باقی سب کمیٹیز کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ موقع ہے کہ ہمیں ان دہشت گردوں کو، جہاں پہ ہم نے افغانستان میں ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا ہوا ہے، یہاں پہ پاکستان کے اندر بھی ان کے خلاف بہت زیادہ آپریشن کیے گئے ہیں، لیکن جب تک پروونشل گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہوگی اور یہ بیڈ گورننس ختم نہیں ہوگی، جب تک یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی، اور یہ دیکھیں یہ ساری کی ساری مجرمانہ غفلتیں ہیں، یہ ناکامیاں جس کی وجہ سے، اور یہ مقامی سطح پہ ناکامیوں کی وجہ سے مسلسل یہ تھریٹ الرٹس آتے رہتے ہیں۔ فوج جاتی ہے، جو کامبنگ آپریشنز ہوتے ہیں ان کو دیکھتی ہے، کہ سینیٹائزیشن آپریشن کرتی ہے، وہاں سے پتہ چلتا ہے اور ان لوگوں کو فالو کیا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ 18ویں جو امینڈمنٹ ہوئی تھی، ترمیم ہوئی تھی، اس کے بعد لا اینڈ آرڈر جو ہے یہ بیسیکلی پروونشل سبجیکٹ ہے، لیکن پروونسز کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس میں زیادہ کردار ادا کریں، اور ہماری افواج کی اور ہماری عوام کی جانیں یہ نہ ہو کہ پروونشل گورنمنٹ کی بیڈ گورننس کی وجہ سے یا سیاسی اثر انداز ہونا سیکیورٹی اپریٹس کے اوپر، اس سے نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اکثر پولیس جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ اثر انداز رہتی ہے، سیاسی اثر و رسوخ کافی زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کی جو جانیں ہیں، ہماری جو جان و مال ہے، ہمارا جو کاروبار ہے، ہمارا جو لوگ ہیں، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ یہ نہ ہو کہ سیاست کی نظر چیزیں ہو جائیں۔ ہم نے بڑی مشکل سے قربانیاں دی ہیں، بڑی مشکل سے ہم نے چیزیں ٹھیک کی ہیں، اور اب تو دیکھیں، اب ہم نے افغانستان کے حوالے سے بھی اپنی پالیسی جو ہے وہ بہت حد تک چینج کی ہے، ان کو بھی فورس کر رہے ہیں کہ یہاں جہاں پہ دہشت گردوں کی ہائیڈ آؤٹس ہیں ان پہ حملے بھی کر رہے ہیں، افغان طالبان کو فورس بھی کر رہے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کی کو بھی الرٹ کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے جہاں پہ ہم باقی کام کر رہے ہیں ڈومیسٹکلی بھی، ہماری جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کو تھوڑا ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے۔ بالکل، قمر چیمہ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ بریگیڈیئر صاحب یہ کہے گا کہ سیکیورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان میں بڑی اور کامیاب کارروائی سامنے آئی ہے، جس کے نتیجے میں 48 خارجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اب جیسا کہ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کارروائیوں کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا ہے، اب یہ بالکل ایک کلیئر کٹ میسج ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرنا بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ جی بالکل، اس میں آئی تھنک اگر ملٹری اینگل دیکھیں تو پاکستان کمیونٹی، انٹیلیجنس اور آئی وڈ ایڈ لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پولیس جو ہے وہ بھی فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا ہال ہے۔ آئی تھنک جس طرح چیمہ صاحب کہہ رہے تھے کہ پچھلے 2 دنوں میں تقریباً 67 سے زیادہ لوگ ٹھکانے لگائے گئے ہیں، اور پھر ان کے بڑے بڑے کمانڈرز ہیں جو مطلوب تھے بے شمار کارروائیوں میں۔ لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کہ ابھی صرف یہ نہیں ہے کہ سولجرز کا یوز، اس میں ہائی ٹیکنالوجی ہے، سرولنس ہے، پھر ڈرونز کا استعمال ہے، اور آئی تھنک اس پہ دیٹس وائی دے آر آن دا رن۔ لیکن آئی ایگری کہ جو اسپیس ملی ہوئی ہے اسپیشلی کے پی میں،
وہ آئی تھنک اس پہ دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے، ریویو کرنے کی. اس میں بہت بڑا رول ہے لوکل جو گورننس سسٹم ہے، چاہے وہ ضلع لیول پہ ہے، تحصیل لیول پہ ہے، ٹاؤن لیول پہ ہے، اینڈ دین پروونشل گورنمنٹ. اور پھر عوام کو بھی چاہیے، بیکاز اگر دے گیٹ اسپیس ان دیئر ایریاز، اگر انہی کے علاقوں میں چھپے ہوئے ان کو پناہ بھی دی جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بیچ میں کوئی نہ کوئی ایک نیگیٹو ایکسس ہے. دوسرا، اکراس دا بارڈر پاکستان کا میسج بڑا کلیئر ہے. آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں پاکستان نے اسٹرائکس بھی کی ہیں، ڈسپائٹ کہ اس میں فوارج نے شور مچایا کہ شاید سویلین آبادی کو ٹارگٹ کیا، لیکن ابھی پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر ہائی ویلیو ٹارگٹس کو انگیج کیا گیا. سیم از ٹرو فار بلوچستان. وہاں پہ بھی آئی تھنک پروونشل گورنمنٹ بڑا زبردست کردار ادا کر رہی ہے، اور اس میں نہ صرف وہ آن بورڈ ہیں بلکہ وہ فرنٹ لائن سے جا کے لڑ رہے ہیں. پھر اس پہ ڈپلومیٹک پریشر ڈالنے کی ضرورت ہے، جو آلریڈی آئی تھنک پاکستان از ڈوئنگ. بس ابھی پاکستان کا ڈپلومیٹک ویٹ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، اور بات نہیں جا رہی ہے ابھی ریجن میں، بیکاز الٹیمیٹلی افغانستان بیس ہے اور پھر بھارت اس کی پراکسی ہے. آئی فیل کہ بھارت کو بھی ان دا سیم کوائن جواب ملنا چاہیے. وہاں پہ منی پور ہے، ناگالینڈ ہے، خالصتان، جتنے بھی ایشوز ہیں، آکوپائڈ کشمیر کا ہے، پاکستان شوڈ ناؤ گو آل آؤٹ، اور جو لبریشن موومنٹس ہیں ان کو سپورٹ کرے، مورل سپورٹ دے، ڈپلومیٹک میڈیا سپورٹ دے، تب جا کے شاید یہ ان کو پش بیک ملے گا. باقی جو ہے آئی تھنک مسلح افواج ہمیشہ قربانیاں دیتی رہی ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں آفیسرز ہیں، جوان ہیں، اور آئی تھنک پاکستان جو ہے اس کو فخر ہونا چاہیے. باقی ایک فرنٹ ابھی کھولنے کی کوشش کی ہے بھارت نے آزاد جموں کشمیر میں، جو انشاءاللہ وہ بھی ناکام ہوگا، اور وہاں پہ بھی حالات نارملسی کی طرف آئیں گے. بٹ آئی تھنک کے پی از دا سینٹر آف گریوٹی، اور اس میں مزید کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے بٹوین پروونشل گورنمنٹ اینڈ دا فیڈرل گورنمنٹ. جی یہی بالکل یہی سوال میں لے کر آپ کی طرف آ رہا تھا بریگیڈیئر صاحب، کہ چونکہ ظاہر ابھی قمر چیمہ صاحب بھی اس کے اوپر بڑی تفصیل سے روشنی ڈال رہے تھے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبوں کی ذمہ داری بنتی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، اور بڑی اچھی ہم نے ایفرٹ کر کے قربانیاں دے کے چیزوں کو ٹھیک کیا ہے. کتنا زیادہ اور کردار ادا کرنا چاہیے پروونشل گورنمنٹ کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، تاکہ دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ ممکن ہو سکے؟ اور خاص طور پر پرٹیکولرلی اس آپریشن کی اگر ہم بات کریں بریگیڈیئر صاحب، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ کارروائیاں کی جاتی ہیں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے، دہشت گردوں کا قلع قمع کیا جاتا ہے، ان سے کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردوں کی یہ دہشت گردانہ صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں؟ ان کو نکیل ڈالنے میں یہ کارروائیاں کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں؟ آئی تھنک جو پولیٹیکل اونرشپ ہے وہ ضروری ہے. ابھی کچھ امپروومنٹ ضرور ہے، میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن ایک ڈیلنگ ہے. پھر ٹائم یو فائنڈ کہ وہ اپنا پولیٹیکل ایجنڈا لے کے چل رہے تھے، زیادہ فوکس ان کا اسلام آباد والی سائڈ سے ہوتا ہے. تو وہاں پہ ایز اے فرنٹ لائن صوبہ جو ہے، جو چیف منسٹر ہے، ہی از اے کیپٹن آف جو فائٹ ہے، اور وہی لیڈ کرے. پھر آ جاتی ہے کوآرڈینیشن ہے. اس میں آئی تھنک جو لا انفورسمنٹ ہے، ملٹری کی، آرمی کی اسپیشلی، پھر ایئر فورس کی کئی دفعہ یوز ہوتی ہے، اسپیشلی اکراس دا بارڈر انٹیلیجنس، یہ کافی بہتر ہوئی ہے. کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے. اور دوسرا جو ہے، آئی ایم شیور کہ جتنے بھی ہمارے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں کے پی کے، ان کا ڈیفینیٹلی عوام کے ساتھ رابطہ رہتا ہے. کہ کل الیکشن ہو تو سارے جا کے ریلیاں کریں گے، اور شاید ایک ایک گلی محلے کا ان کو پتہ ہوتا ہے. تو وہاں پہ ایک اگریسو آئی تھنک کانٹیکٹ کی ضرورت ہے ود دا پیپل، یہ اسپیس نہ ملے. اور میرے خیال میں ناممکن ہے کہ اگر یہ ایفرٹ ہو تو اس میں کامیابی نہ ہو، بیکاز اس میں آئی تھنک اس لیول پہ ہمیں ارجنسی کی ضرورت ہے. یہ ایک مسنگ لنک ہے. باقی انشاءاللہ چیزیں جو ہے بہتری کی طرف جائیں گی، کیونکہ اٹس اے ملٹی فرنٹ وار، اور اس میں بے شمار چیزیں کنیکٹڈ ہوتی ہیں. بارڈر کنٹرول ہے، ریفیوجیز کا تھا، انلیگل ریفیوجیز کی وجہ سے ایک اسپیس کریٹ ہوئی تھی، اس پہ جو آپ نے دیکھا کتنا شور مچایا گیا، وہاں پہ پھر ووٹ بینک پالیٹکس آ جاتی ہے. پھر انلیگل ٹریڈ ہے اکراس پاکستان افغان بارڈر، جس میں اسمگلنگ ہے، نارکوٹکس ہے، ڈالر بھی جاتا رہا ہے، ویپنز ہیں، اور ایون ہیومن اسمگلنگ ہے، بیکاز یہاں سے جو بچوں کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے. اور دوسرا پھر آئی تھنک تیسری چیز ہے وہ پھر انفارمیشن وار ہے، جس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. آئی تھنک سما نے بڑا لیڈنگ رول پلے کیا ہے. جی سر. کہ اس میں آپ عوام کو انفارم بھی رکھیں، اور اس پہ بات ہوتی رہے. اور چونکہ یہ پورے پاکستان کی لڑائی ہے، بالکل ہول آف دا نیشن اپروچ کی ضرورت. بالکل ایسا ہی ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب، آپ بھی بالکل اس محاذ پر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہم بھی اس محاذ پر اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے، اور تب تک کرتے رہیں گے جب تک انشاءاللہ اس سرزمین پاکستان سے آخری دہشت گرد کا خاتمہ نہیں ہو جاتا. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب
آپ کا تجزیے کے لیے۔